بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، گڈ مارننگ. آج ہم دوبارہ اپنے بینکنگ کے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں. آئی ایم ندیم توری اور آج ہم آئی کام پارٹ 2 کی بینکنگ کی کلاس لیں گے. جس طریقے سے آپ نے پہلے لیکچر میں دیکھا، ہم نے بینکنگ، جنرل بینکنگ کے بارے میں بات کی کہ کیسے بینکنگ کا اوریجن ہوتا ہے، کیسے ود دا پیسیج آف ٹائم اس میں ایولیوشن آتی ہے. وہ ساری باتیں ہم نے دیکھی. کس طریقے سے ہم لوگ بینک کی فارمیشن کرتے ہیں، واٹ آر ڈفرنٹ ٹائپس آف بینکس ہیں، یہ سارا کچھ ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا. آج جو ہم بات کریں گے وہ ہم لوگ کے کورس کا سیکنڈ چیپٹر ہے، دیٹ از سینٹرل بینک. آج ہم سینٹرل بینک کی بات کریں گے کہ کس طریقے سے سینٹرل بینک اپنا رول پلے کرتا ہے، کون کون سے اس کے فنکشنز ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ میں اس کا کیا رول ہے. یہ ساری چیزیں ہم لوگ آج اپنے بینکنگ سینٹرل بینک کے چیپٹر میں پڑھیں گے. ہم لوگ کے جو آج کا جو لیکچر ہے اس کا جو لرننگ آبجیکٹیو ہے، یعنی میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ لیکچر کے اینڈ پہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو فالوئنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں آبجیکٹیوز ہیں لرننگ، آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں اچھے طریقے سے پتہ لگ جائے گا کہ کیا کیا ڈفرینسز ہیں. سب سے پہلے ہے کہ ڈفرینس بٹوین سینٹرل اینڈ کمرشل بینک. بینکنگ کے بارے میں جیسے آپ نے پہلے چیپٹر میں پڑھا کہ سینٹرل بینک ہے، کمرشل بینک ہے. ابھی جو پہلے ہم لوگ بات کریں گے وہ سینٹرل بینک کی بات کریں گے. اس کے بعد ہم نیکسٹ چیپٹر میں کمرشل بینک کی بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریفلی ہم لوگ انٹروڈکشن دونوں میں ڈفرینس پڑھیں گے کہ کیا ڈفرینس ہے سینٹرل اور کمرشل بینک میں. اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ واٹ از نیچر اینڈ فنکشنز آف سینٹرل بینک. نیچر مینس یہاں پہ ہم لوگ جو بات کریں گے واٹ آر دیز گائیڈنگ پرنسپلس، کون کون سے اصول ہیں، بنیادی اصول ہیں جس کی بیس پہ ود ان دیٹ دیز لمٹس سینٹرل بینک آپریٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم اس کے فنکشنز کی بات کریں گے. تھرڈلی، جو سب سے امپورٹنٹ ایک فنکشن ہے سینٹرل بینک کا، دیٹ از ڈیوائزنگ مانیٹری پالیسی. ملک میں جتنا بھی آپ کا شرح سود ہے، ملک میں والیوم آف منی کم کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے، ڈپینڈنگ اپون اکنامک سچویشن آپ کی ملک کی کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ مانیٹری پالیسی میں پڑھیں گے، اور ہاؤ کریڈٹ از ریگولیٹڈ تھرو ڈفرینٹ میئرس. ہم ان میئرس کی بات کریں گے جن میں کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو میئرس آتے ہیں، جن کے تھرو ملک میں جو والیوم آف منی ہے اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف کنٹریز اکانومی. اور اس کے بعد فائنلی ہم دیکھیں گے کہ سینٹرل بینک کیسے رول پلے کرتا ہے ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں. اب یہ جو رول ہے سینٹرل بینک کا، یہاں پہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیسٹ ڈیولپ کنٹریز اور ڈیولپ کنٹریز میں ہم لوگوں کو فرق سمجھنا ہوگا. یعنی لیسٹ ڈیولپ کنٹریز میں پاکستان کی ہم اگزامپل لیتے ہیں. اب پاکستان میں جب کوئی مانیٹری پالیسی بنتی ہے، سینٹرل بینک رول پلے کرتا ہے، تو وہ پاکستان اپنی اکنامک کنڈیشنز کو دیکھ کے بناتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ڈیولپ کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے مے بی اکنامک گروتھ، پروگریسو گروتھ ریٹ وہ ایلیمنٹ نہ ہو. ان کے لیے مے بی فل امپلائمنٹ لیول وداؤٹ کازنگ انفلیشن وہ ایم ہو. تو یہ ویری کرتا ہے، جو آگے ہم چیپٹر میں ڈیٹیل میں سب بات کریں گے. اس کے بعد ہم موو آن کرتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف، جس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ڈفرینس بٹوین سینٹرل اینڈ کمرشل بینک. جی اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے یہ ایک چارٹ ہے جس میں ہم لوگوں نے سینٹرل اور کمرشل بینک دونوں کو ساتھ رکھ کے ان میں ڈفرینس سمجھنے کی کوشش کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس پریزنٹیشن کے بعد ان دونوں میں فرق سمجھ آ جائے گا. نمبر یعنی کہ تعداد ملک میں. جیسے سینٹرل بینک کی ہم اگر بات کریں تو سینٹرل بینک کسی بھی ملک میں صرف ایک ہوتا ہے، سینٹرل بینک. پاکستان کی بات اگر ہم کریں تو پاکستان میں اب سب کو پتہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اسٹیٹ بینک آف پاکستان از آر سینٹرل بینک. اب انڈیا کا دیکھ لیں، یو کے کا دیکھ لیں، امریکہ، یعنی ہر کنٹری کا ایک
सेंट्रल बैंक होता है, दूसरा नहीं होगा। किसी भी मुल्क में सेंट्रल बैंक जो होगा वो सिर्फ एक होगा। जबकि कमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक की तादाद कुछ भी हो सकती है। वो तो प्राइवेट प्रॉफिट के लिए प्राइवेट सेक्टर भी ऑपरेट कर सकते हैं सेंट्रल बैंक, और गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है। तो उसकी जो नंबर है, तादाद है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Status: Central bank is an apex institution of the money market, while commercial banks are units in the banking system which work under the control of central bank. Central bank is the topmost institution जो मुल्क के जितना भी मनी मार्केट है उसको कंट्रोल करता है। मुल्क में, इकोनॉमी में, मनी मार्केट में क्रेडिट की सप्लाई कम करनी है, ज़्यादा करनी है, दिस इज़ ऑल डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक। And commercial bank just has to obey what central bank has instructed. Aim, very important. The aim of central bank is to control and supervise monetary and banking system, while the primary objective of commercial banks is to earn profit. ये बहुत important difference है दोनों में। Central bank profit के लिए operate नहीं कर रहा। Government का है, its main aim is to operate in the general public welfare. बाकी बैंकिंग सिस्टम को ये मैनेज करता है, मॉनेटरी सिस्टम को मुल्क में जितना बैंकिंग सिस्टम है उसको ये सुपरविजन करता है। जबकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, आइदर इट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट और इट इज़ ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, इट्स मेन एम इज़ टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी बैंक है वो अपना जो मेन कमर्शियल बैंक्स हैं, जो हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक्स क्या हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें लोग अपना पैसा जो उनके पास एक्स्ट्रा होता है, सेविंग जो उनकी होती है, वो वहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं, और वही पैसा कमर्शियल बैंक्स आगे उन लोगों को लोन देता है जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, और इस तरीके से इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन भी होती है, और इस तरह के लोगों की ज़रूरत भी पूरी होती रहती हैं, और कमर्शियल बैंक्स अपना प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे होते हैं। ओनरशिप, जिस तरह हमने पहले बात की, सेंट्रल बैंक इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, and while commercial banks may be owned by government or by private parties. Dealing: central bank does not deal directly with the public, commercial bank deal with the public. ये दोनों में important function है। सेंट्रल बैंक अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक के अगर हम कस्टमर की बात करें तो सेंट्रल बैंक के जो कस्टमर होते हैं वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो गवर्नमेंट होती है, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके जो कस्टमर हैं वो जनरल पब्लिक है। इसीलिए इनको ये रोल दिया गया सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक को। इशूइंग ऑफ करेंसी, मुल्क में आपको पता है 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 500, 1000, 5000 के नोट करेंसी या कॉइन्स हैं आपके सामने हैं। ये सब जो इशू होते हैं ये सेंट्रल बैंक करता है। कमर्शियल बैंक डज नॉट इशू करेंसी, इसके पास ये अथॉरिटी नहीं है वो करेंसी को इशू करे। सेंट्रल बैंक नोट इशू करती है एंड इट इज़ सप्लाइड टू कमर्शियल बैंक, और इस तरीके से इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट करता है। क्रेडिट, 7th पॉइंट है क्रेडिट। Central bank control the availability of credit in the economy, while commercial bank create credit in the economy. Central bank controls availability of credit in the economy. इससे हमारी क्या मुराद है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ब्रीफली आपको बताता चलूँ कि मुल्क में लेट्स से इन्फ्लेशन है। दो सिचुएशंस होती हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन when there is consistent rise in general price level, और सिंपल आपको मैं बताऊं कि अफरातज़र चीज़ों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। अब इन्फ्लेशन, माइल्ड इन्फ्लेशन समवेयर बिटवीन 2 to 3% इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी, लेकिन इससे ज़्यादा अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है तो उससे क्या होगा, परचेजिंग पावर लोगों की कम होगी। परचेजिंग पावर जब कम होगी उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होगी, और आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन होगी। अब इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन में क्योंकि पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इसीलिए वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है, इट कंट्रोल्स क्रेडिट। वो इकोनॉमी में पैसे का जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसमें आगे हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में टूल्स पढ़ेंगे कि किन किन टूल्स के थ्रू वो इन जो
वॉल्यूम ऑफ मनी है उसको रेगुलेट किया जाता है. अब इन्फ्लेशन के टाइम में लेट से पैसे को हम कंट्रोल करेंगे, पैसे की सप्लाई को हम कंट्रोल करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक क्या करता है, बैंक रेट जो होता है बैंक रेट को बढ़ा देगा. बैंक रेट बढ़ाने से क्या होगा, जो कस्टमर है वो अब कहेगा कि मुझे अब बैंक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, बजाय मैं पैसे को यूज़ करूं अनप्रोडक्टिव कामों में, क्यों ना मैं अपना पैसा सेव करूं क्योंकि मुझे अच्छा प्रॉफिट उस पर मिल रहा है. इसी तरीके से अगर हम इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इन्वेस्टर क्या होगा, अब उसके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा होगी क्योंकि बैंक रेट ज़्यादा हो गए. अगर पहले वो 1 लाख रुपए लोन लेता था, उसको अगर 1200-1300 रुपये उस पर मंथली पे करने पड़ते थे, तो अब इंटरेस्ट रेट बैंक रेट ज़्यादा हो गया. बैंक रेट ज़्यादा होने से क्या हुआ, अब लोन आपके लिए महंगा हो गया. पहले आप 1200 रुपये पे कर रहे थे, अब आप 1500-1600 रुपये आपको 1 लाख रुपए पे करना पड़ रहा है. तो इस वजह से जो इन्वेस्टर है वो भी पैसा कम डिमांड करेगा कमर्शियल बैंक से. इस तरीके से कंज्यूमर और इन्वेस्टर जो है उन दोनों की डिमांड पैसे की कम होगी और एक ओवरऑल इकोनॉमी में इससे जो पैसे की वॉल्यूम है वो कम होगा. इसी तरीके से अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है, वाइस वर्सा ऑपोजिट सिचुएशन होगी. वो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब हम लेक्चर को एक्सटेंड करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जाएंगे. नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट है दैट इज, अब हम फॉर्मली जो सेंट्रल बैंक है उसको डिफाइन करते हैं. हम बात करेंगे थोड़ा सा पॉलिटिकल सिचुएशन की भी बात करेंगे कि किस तरीके से व्हाट वर द फैक्टर दैट फैसिलिटेटेड दैट पुश डिफरेंट कंट्रीज टू फॉर्म सेंट्रल बैंक्स. अकॉर्डिंग टू आरपी कैंट, सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं. इट इज़ डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर. यहाँ पे आप बात देख लें, एंड पे आप देखें इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर. यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक वेलफेयर है. अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करते तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लेकिन क्योंकि सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम पब्लिक इंटरेस्ट में डीलिंग कर रहे हैं. पब्लिक इंटरेस्ट में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मुल्क में वॉल्यूम ऑफ मनी को एक्सपेंड करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है, डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक सिचुएशन के आपके कंट्रीज़ में क्या चल रहे हैं. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपके सेंट्रल बैंक की होती है. पहले हमने बात की इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की, आगे सिचुएशंस हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, मुल्क में एक इदारा होता है जो ओवरऑल ये डिसीजन मेकिंग करता है. ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरीके से मुल्क में वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर उसको एक्सपेंड करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है. अब ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये डिफरेंट टूल्स के थ्रू होती है जो हम आगे चल के बात करेंगे. इसके साथ अगर हम देखें कि सेंट्रल बैंक सबसे पुराना जो सेंट्रल बैंक है, द ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक, दो Riksbank of Sweden claims to be the oldest central bank, but Bank of England, established in 1694, is considered as the first entitled central bank, hence known as mother of central banks, मदर ऑफ ऑल बैंक्स. तो यहाँ पे इसीलिए इसको मदर ऑफ सेंट्रल बैंक बोला जाता है कि ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है दैट इज़ प्रीमियर, दैट इज़ फर्स्ट एंटाइटल सेंट्रल बैंक जो वजूद में आया. अब इसके साथ अब इस टाइम तक डिफरेंट कंट्रीज़ अपने बिहाफ पे अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन जो सिचुएशन चेंज हुई दैट वाज आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, एक जंग लार्ज स्केल पे हुई जिसकी वजह से दुनिया भर की इकोनॉमीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई. अब उससे क्या हुआ, जो विड्रॉल्स हैं पैसे की, बहुत ज़्यादा लोगों ने बैंकों से पैसा विड्रॉ करना शुरू किया, जिससे हुआ क्या, बैंकों के जो रिज़र्व्स थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरना शुरू हो गए. एज अ रिज़ल्ट एक क्राइसिस आया, इकोनॉमिक क्राइसिस आया, मॉनेटरी क्राइसिस आया इकोनॉमी में. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
इस मॉनेटरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन ब्रुसेल्स बेल्जियम इन 1920 and it was decided that each country must have a central bank in order to control the supply of money and enable better economic conditions. अब जाहिर बात है जंगी हालात गुजर गए, उसके बाद क्या हुआ, बैंकों के रिजर्व्स गिरना शुरू हुए क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं था, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी. हर बैंक अपने अपने समझ के मुताबिक, अपने अपने इंटरेस्ट प्रॉफिट के मुताबिक ऑपरेट कर रहा था. लेकिन अब आपको सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत थी जो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम पे चेक रखे. इस ज़रूरत को मद्देनज़र, इस मॉनेटरी सिस्टम की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ब्रुसेल्स में जो कॉन्फ्रेंस हुई 1920 में, उसमें ये यूनानिमस डिसीजन हुआ स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ का कि ईच एंड एवरी कंट्री must have a central bank so that it can better coordinate between different elements of the economy. अब ये तो थी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन सेंट्रल बैंक की. इसके बाद जो हम बात करेंगे वो नेचर ऑफ सेंट्रल बैंक. नेचर और द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जो सेंट्रल बैंक है वो कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको सामने रख के ऑपरेट करता है. हम इनमें बात करेंगे. सेंट्रल बैंक कैन प्ले इट्स रोल इफेक्टिवली व्हेन गाइडेड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स. सबसे पहली बात करेंगे कि किसी भी मुल्क में जो भी सेंट्रल बैंक ऑपरेट कर रहा है, इट हैज़ टू रिमेन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स सेट बाय द गवर्नमेंट्स. इट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय द गवर्नमेंट. ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट, स्टेट डिसीजन लेती है जो मुल्क के मफाद में बेहतर हो. उन डिसीजंस, उन एक्ट्स के लिमिट्स में रह के आपका जो सेंट्रल बैंक है वो ऑपरेट करता है. अब इन्हीं गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो मुल्की मफाद, नेशनल इंटरेस्ट, आपने बार बार इसकी बात सुनी होगी, मुल्की मफाद. अब मुल्की मफाद इज़ द बेसिक प्रिंसिपल जो किसी भी सेंट्रल बैंक के सामने होता है. नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि जनरल वेलफेयर है, कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचे, मुल्की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे. तो सेकंड पॉइंट इज़ नेशनल इंटरेस्ट. मुल्क में थर्डली जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स हैं, इसको सेंट्रल बैंक, किसी भी मुल्क के सेंट्रल बैंक को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल बैंक्स. यानी मुल्क में जितने भी कमर्शियल इदारे काम कर रहे हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, उन सब को मैनेज करता है सेंट्रल बैंक. नया बैंक ओपन होना है, एग्जिस्टिंग बैंक को नई ब्रांचेस खोलनी है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, एक नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने काम स्टार्ट करना है, दिस ऑल इज़ लुक आफ्टर बाय सेंट्रल बैंक. मुल्क में इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मुल्क में करेंसी की सप्लाई वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा, इट इज़ ऑल डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक, जिस पे जितने भी बाकी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो उस पर बाउंड होते हैं कि उस पर अमल करें. अब बैंकिंग सिस्टम में हम बात करेंगे कि कमर्शियल बैंक्स में भी दो टाइप्स हैं, जो आप आगे हम कमर्शियल बैंक्स में डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफली आपको मैं बताता चलूँ. शेड्यूल और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक. शेड्यूल बैंक्स वो होते हैं जो स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, और नॉन शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते. जो शेड्यूल बैंक होते हैं दे आर बाउंड टू फॉलो पॉलिसीज़ ऑफ सेंट्रल बैंक, और जो नॉन शेड्यूल होते हैं उन पर ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल है, दैट इज मैनेजिंग क्रेडिट सिस्टम, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. जिस तरह हमने स्टार्ट में भी बात की थी कि मुल्क में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, यानी चीज़ों की कीमतों में मुसलसल इजाफा या चीज़ों की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी, ये दोनों सिचुएशन मुल्की मफाद में नहीं है. तो इस चीज़ को, इन दोनों में एक बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए हम फिर मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू एक कोऑर्डिनेशन करते हैं बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी का पहिया व्हील चलता रहता है. फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो ये प्रॉब्लम जो least developed countries like Pakistan, India,
بنگلہ دیش، اس طرح کے جتنی بھی کنٹریز ہیں، یہاں پہ اس پوائنٹ پہ کافی ڈسکشن ہوتی کہ آئدر دے آر فری فرام پولیٹیکل پریشر اور ناٹ. اگر سینٹرل بینک آپریٹ کر رہا ہے انڈر پولیٹیکل پریشر تو وہ کبھی بھی نیشنل انٹرسٹ، ملکی مفاد کو سرو نہیں کر رہا. وہ جو بھی ڈیسیجن لے گا وہ ووٹ بینک کے لیے لے گا، اس سے اکانومی اس کو اکانومی کا خیال نہیں ہوگا. دیر از بگ ڈفرنس بٹوین میکنگ پیپل ووٹرز ہیپی اینڈ میکنگ اکانومی اسٹیبلائز. تو اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ دو اٹ از گورنمنٹ اون انسٹیٹیوشن جو سینٹرل بینک ہوتا ہے، لیکن اس کے جتنے بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ ڈیسیجن پولیٹیکل پریشر سے ہٹ کے ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل پریشر میں نہیں آتے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو اکانومیز ہیں وہ بہتر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں بیکاز دے آر فری فرام پولیٹیکل پریشر. اینڈ فائنلی ان سب چیزوں کا جو نٹ شل اکنامک اسٹیبلٹی. اوپر جتنے بھی ہم نے پوائنٹس بات کی ان سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی آئے، جس سے لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لائف امپروو ہو، اکنامک گروتھ ہو، ڈیولپمنٹ ہو، اور ملک کا جو جنرل ویلفیئر ہے عوامی، ان کی زندگیوں میں بہتری آئے اکنامک اسٹیبلٹی کے تھرو. کیونکہ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی نہ آپ ڈیفنس فرنٹ پہ، نہ ہم انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹیز کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک آپ کی کنٹری اکنامکلی اسٹیبل نہ ہو. یہاں پہ ہم بات کریں گے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہم لوگ کا پوائنٹ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیٹ از فنکشنز آف سینٹرل بینک. اب فنکشنز کیا ہے؟ سینٹرل بینک کے فنکشنز اور کمرشل بینک کے فنکشنز میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اٹ از آپ دیکھ رہے ہیں نوٹ ایشوئنگ اتھارٹی. ملک میں جتنی بھی کرنسی ایشو ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف رسپانسبلٹی ڈومین ہے سینٹرل بینک کا. سینٹرل بینک کے علاوہ ملک میں کوئی بھی کرنسی ایشو نہیں کر سکتا. یہ رول سینٹرل بینک کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کوئی کرنسی ایشو نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ہے بینکرز بینک. جس طریقے سے ہم نے شروع میں بات کی، جو ہم کمرشل اور سینٹرل بینک کے ڈفرنس میں ہم نے بات کی تھی کہ سینٹرل بینک کے جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ بینک ہوتے ہیں، اور سینٹرل بینک کے جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. تو بینکرز بینک کیا ہے؟ جتنے بھی آپ کے ملک میں کمرشل بینکس کام کر رہے ہیں ان کو لیٹ سے لون کی ضرورت ہے، ان کو پیسے کی ضرورت ہے، ان کو امپلائیز ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کو فائنینشیل گائیڈ لائنس کی ضرورت ہے، ان کو ڈفرینٹ اپنا جو کاروبار ہے اس کو ایکسپینشن کی ضرورت ہے. وہ سارا کا سارا کنٹیکٹ کرے گا سینٹرل بینک کے ساتھ. سینٹرل بینک ان کو فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے جس کے تھرو کمرشل بینک آپریٹ کرتے ہیں بینک میں. تھرڈلی کنٹرولر آف کریڈٹ. پہلے بھی ہم نے بات کی ملک میں ایکسپینشن اور کنٹریکشن آف کریڈٹ ان دا جنرل ویلفیئر آف دا کنٹری. اب ملک میں لیٹ سے انفلیشن ہے، چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے. اس کو کنٹرول کیسا ہوگا؟ وی ہیو ٹو ٹارگیٹ والیوم آف منی. آپ کیا کرو گے؟ والیوم آف منی کو اکانومی میں کم کرو گے تاکہ لوگ ڈیمانڈ کم کرنا شروع کریں. ڈیمانڈ کم کریں گے تو اوور آل جو پرائز لیول ہے وہ نیچے آنا شروع ہوگا. اب دوبارہ ایک بار پھر اگین میں آپ کو سمجھا دوں. لیٹ سے دو سچویشن ہم لوگ ڈسکس کریں گے، انفلیشن اور ڈیفلیشن. انفلیشن ہے، لیٹ سے انفلیشن وہ سچویشن ہے جس میں لوگ ڈیمانڈ زیادہ کر رہے ہیں. ڈیمانڈ کیوں زیادہ کر رہے ہیں؟ لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آ رہا ہے. اب اس پیسے کو ہم نے کنٹرول ٹارگیٹ کرنا ہے. پیسے کو ٹارگیٹ کیسے کریں گے؟ سینٹرل بینک تھرو مانیٹری پالیسی. دو ڈفرینٹ ٹولز ہیں لیکن ابھی ہم صرف اس کے جو بینک ریٹ پالیسی ہے اس پہ بات کرتے ہیں. سینٹرل بینک کیا کرے گا؟ بینک ریٹ کو بڑھا دے گا. بینک ریٹ کو بڑھانے سے کیا ہوگا؟ لوگوں کے لیے اب انسینٹیو ہوگا کہ ان کو اب اپنی سیونگز پہ جو پروفٹ مارجن ہے وہ بڑھ جائے گا. اب وہ کیا کریں؟ ان پروڈکٹیو کاموں پہ پیسہ یوز نہیں کریں گے، استعمال نہیں کریں گے. اسی پیسے کو وہ سیونگز میں ڈال لیں گے کہ ان کو اب اچھا پروفٹ مل رہا ہے. کیا ہوگا؟ اب جو ان پروڈکٹیو خرچہ ہے وہ کم ہو گیا. اسی طریقے سے اگر ہم کسٹمر انویسٹر کی بات کرتے ہیں، انویسٹر اگر پہلے 1 لاکھ کا لون لے رہا ہے بینک سے، اس کو اگر 1200-1300 روپے اس پہ انٹرسٹ پے کرنا اس کو پڑ رہا ہے. لیکن اگر اب بینک ریٹ بڑھ گیا، اب لیٹ سے 1500-1600 روپے اس کو پے کرنا پڑے گا. تو اب انویسٹر جو ہے وہ
بینکوں سے لون کم لے گا بیکاز اس کو فائدہ نہیں ہو رہا. وہ اتنے زیادہ ریٹ پہ اگر پے کرے گا بینکوں کو تو آگے اتنا انویسٹمنٹ میں اتنا اپنے بزنس میں کما نہیں سکتا. اس وجہ سے وہ بھی جو لون کی ڈیمانڈ ہے وہ کم کرے گا. ایز اے ریزلٹ کسٹمر کی بات بھی ہم نے کی, انویسٹر کی بات بھی کی, اوور آل اکانومی میں جو پیسہ ہوگا وہ کم ہو جائے گا, پیسے کا استعمال کم ہو جائے گا, جس کے تھرو اکانومی میں جو سچویشن ہے انفلیشن کی اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم ڈفلیشن کی سچویشن کی بات کریں, ڈفلیشن سچویشن یا اور سمپل ورڈ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اکانومی میں کوئی گروتھ نہیں ہو رہی ہے, اسٹینڈ اسٹل پہ ہے. اب اکانومی میں جان لانے کے لیے, اکانومی میں ایک گروتھ لانے کے لیے ہم کیا, سینٹرل بینک کیا کرتا ہے, گورنمنٹ کیا کرتی ہے, پیسہ انفیوز کیا جاتا ہے, پیسہ لایا جاتا ہے اکانومی میں. اب اس کے لیے کیا سب سے شارٹ کٹ جو طریقہ ہے, سب سے آسان طریقہ ان کا کیا ہے, انٹرسٹ ریٹ کو آپ کم کر دیں. انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہوگا, اب آپ کو بینک میں جو آپ کے سیونگس پڑی ہوئی ہے اس پہ اب آپ کو پروفٹ مارجن کم مل رہا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ یار بینک پہ ویسی پیسہ پڑا ہوا ہے, اس پہ اتنا فائدہ نہیں ہو رہا, اتنا پروفٹ نہیں ہو رہا, اس کو ہم اپنے ڈپازٹ سے پیسہ نکال کے اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. ایک اس طریقے سے اکانومی میں پیسہ آتا ہے. اور دوسرا طریقہ انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں, انویسٹر کے لیے اب قرضہ آسان ہو جاتا ہے, کاسٹ آف بورنگ جو ہے اب وہ چیپ ہو گیا. اب اس کو کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا ہے, اب بینک سے وہ اگر پیسہ لون بھی لیتا ہے کسی بزنس کرنے کے لیے تو اس کو کم اس پہ چارجز کرنا پڑتے ہیں. اس طریقے سے انویسٹر بھی پیسہ لے کے آئے گا, وہ کسی بزنس میں اس کو استعمال کرے گا, اور اکانومی میں پیسہ سرکولیشن زیادہ ہوگی, اور اکنامک جو ویل ہے وہ اگین سرکولیٹ, وہ چلنا شروع ہو جائے گا. بینکر ٹو دا گورنمنٹ, جو فورتھ فنکشن ہے سینٹرل بینک کا وہ گورنمنٹ بینک ہے. اب گورنمنٹ کو جتنے بھی گورنمنٹ کے فائنینشیل میٹرز ہوتے ہیں, نیگوسیشنز ہوتی ہیں, کرنسی جو ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ ہے, ڈفرینٹ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ڈائلاگ ہے, آپ کے ڈفرینٹ لون مینجمنٹ ہے انٹرنیشنل کنٹریز سے. ہم جیسے کنٹریز کو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے لونس کی گائے بگائے ضرورت ہوتی ہے, تو آل دس از ڈن تھرو سینٹرل بینک جو حکومت کے لیے یہ کام کرتا ہے. ففتھلی اٹ از لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. سمپلی اگر اس کو بات کریں, آپ نے محاورہ سنا ہوگا, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. حکومت یا جو کمرشل بینکس ہیں, when they have no other option to look on to, تو وہ کیا کریں گے, وہ سینٹرل بینک سے رجوع کرتے ہیں. اپنے بل, کمرشل بینک کی اگر ہم بات کریں تو اپنے جو ری ڈسکاؤنٹنگ آف بل آف ایکسچینج ہے, اور سمپل ورڈ میں آپ کو میں سمجھا دوں کہ جو کمرشل بینکس ہیں وہ لون لیں گے سینٹرل بینک سے. سینٹرل بینک لون پرووائڈ کرتا ہے کمرشل بینکس کو تاکہ ان کا بھی پروفٹ, ان کا بھی کام چلتا رہے. تو ان ایکسٹریم سچویشن جب اگر بالکل ان کے پاس پیسہ جو ریزروز ہیں, مانیٹری ریزروز ہیں, وہ نیچے جا چکے ہیں اگر کمرشل اداروں کے, تو دے ول کنٹیکٹ سینٹرل بینک, اور سینٹرل بینک پھر ان کو اس پرابلم سے, اس سچویشن سے نکالنے میں مدد کرتا ہے. اسی طریقے سے گورنمنٹ ہے. آپ بار بار ٹی وی پہ, میڈیا ٹاک شوز پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے نئے نوٹ پرنٹ کیے, حکومت نے اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیا. تو حکومت بھی, جب حکومت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا تو حکومت کیا کرتی ہے, سینٹرل بینک سے رجوع کرتی ہے, اور سینٹرل بینک کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ ان سے یا لون لینا ہے, یا سینٹرل بینک سے نیو کرنسی ایشو کروانی ہے. یہ سارا کچھ بھی سینٹرل بینک اپنا رول پلے کرتا ہے. اس کے ساتھ جو بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے اس یہ ہے, مینیجز ایکسچینج ریٹ اور کرنسی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ ٹائم پہلے تک, تقریباً کوئی 2-3 سال پہلے, آپ نے دیکھا کہ جو ایکسچینج ریٹ تھا وہ $1 ایکول ٹو 100 روپیز تھا. آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو $1 ایکول ٹو اٹ از سم ویئر 155-56 روپیز. یہ کیوں اتنا اس میں چینجز آئے, یہ تو آگے ہم فورن ایکسچینج مارکیٹ میں بھی بات کریں گے. لیکن اس ایکسچینج ریٹ کو ایک مینیجیبل, فیوریبل ایکویلیبریم میں رکھنے کے لیے اسٹیٹ بینک اپنا رول پلے کرتا ہے.
کہ یہ چیز جو ایکسچینج ریٹ ہے بہت زیادہ زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو، ڈپینڈنگ اپون اکنامک سچویشن. اور اس کے ساتھ ہے پرائس اسٹیبلٹی، جس طرح ہم نے بار بار اس کو ڈسکس کیا کہ ملک میں بہت زیادہ چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ نہ ہوں، بہت کم نہ ہوں، کیونکہ اگر بہت زیادہ ہوں گی تو لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہوگی، وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے کوئی بھی پروڈیوسر کے پاس انسینٹیو کوئی نہیں ہوگا کہ وہ چیز بنائے، بیکاز اس کی چیز بن تو رہی ہے لیکن لوگ آگے سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بھی سچویشن ٹھیک نہیں ہے. اگر ڈفلیشن کی بات ہم کرتے ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے، چیزوں کی قیمتیں بہت کم ہو گئی ہیں. اب بہت کم قیمت پہ پروڈیوسر اپنی چیز بیچنے کو تیار نہیں ہوتا، آل دو کنزیومر لینے کو تو تیار ہے لیکن پروڈیوسر اس کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کو کوئی انسینٹیو نہیں ہے. تو یہ سارے جو فنکشنز ہیں سینٹرل بینک کے ویری امپورٹنٹ. اس پوائنٹ پہ آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ والا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو اب آگے بھی ہم اور بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیکن دس از جسٹ. اس کے بعد اگر ہم بات کریں مانیٹری پالیسی، اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا جو سب سے امپورٹنٹ ایک فنکشن ہے سینٹرل بینک کا، اٹ از مانیٹری پالیسی. Now what is monetary policy? Monetary policy refers to the measures which are taken by the government to control the supply of money in the country. Or monetary policy is the regulation of supply of money by the government of a country so as to promote the achievement of national ends. National ends, بار بار یہ بات آ رہی ہے، national interest, national ends, public welfare, such as the maintenance of employment level، ایک مینیجیبل امپلائمنٹ لیول، بہت زیادہ ان امپلائمنٹ نہ ہو، پروگریسو ریٹ آف نیشنل گروتھ، اکنامک گروتھ ایک پروگریسو تیزی سے بڑھتا ہوا آپ کا نیشنل گروتھ، کنٹرولنگ انفلیشن اینڈ اسٹیبلٹی آف نیشنل کرنسی. تو مانیٹری پالیسی ان سارے اقدامات کو ان سب اقدامات کا مجموعہ ہے جو حکومت لیتی ہے ان آرڈر ٹو ریگولیٹ دا سپلائی آف منی ان دا کنٹری. وہ ہم آگے ڈیٹیل میں بھی اور بھی ڈسکس کریں گے کہ ریگولیشن سپلائی آف منی، یعنی سپلائی آف منی کو کم کرنا ہے، سپلائی آف منی کو زیادہ کرنا ہے. یہ دونوں جو پوائنٹس ہیں، دس از مین ایم آف مانیٹری پالیسی. اب مانیٹری پالیسی دو قسم کی ہوتی ہے. ٹائپس آف مانیٹری پالیسی، ون از کانٹریکشنری مانیٹری پالیسی، ون از ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی. ان دونوں پوائنٹس کو کہ واٹ از کنٹریکشنری مانیٹری پالیسی اینڈ واٹ از ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی، ان دونوں کی ہم لوگ اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے. Monetary types of monetary policy. Expansionary monetary policy. In expansionary monetary policy, you increase the flow of money supply. Again بات کی by putting money in the market. نیچے آپ ایکویشن دیکھ رہے ہیں، منی سپلائی انکریز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اکانومی میں لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے. پیسہ آنے سے کیا ہو رہا ہے، لوگ ڈیمانڈ زیادہ کر رہے ہیں. ڈیمانڈ ہونے سے کیا ہو رہا ہے، چیزوں کی قیمتوں میں اور ساتھ ساتھ آپ کی انفلیشن ہو رہی ہے. اور جب کہ ہم کنٹریکشنری مانیٹری پالیسی میں کیا کریں گے، کیا ہو رہا ہے، ان کنٹریکشنری مانیٹری پالیسی یو ڈیکریز دا فلو آف منی سپلائی بائی ٹیکنگ آؤٹ منی فرام دا مارکیٹ. اب منی فلو کو بڑھانا ہے اکانومی میں، منی مارکیٹ میں، یا منی سپلائی کو کم کرنا ہے. یہ مختلف ٹولز سے ہوتا ہے جو ہم آگے پڑھیں گے، کریڈٹ کنٹرول ٹولز آف مانیٹری پالیسی. لیکن ان دونوں میں ابھی بیسک فرق آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی اس ٹائم اپلائی کی جاتی ہے جب مقصد ہو اکنامک گروتھ کا، اکنامک ایکٹیویٹی کو انکریز کرنا ہو ملک میں. اور کنٹریکشنری مانیٹری پالیسی وہ ہے کہ جب چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہوں اکانومی میں، لوگوں کی جو قوت خرید ہے، پرچیزنگ پاور ہے، وہ بہت کم ہو گیا، جس کی وجہ سے جو پبلک ویلفیئر ہے، جو جنرل نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ تو سرو نہیں ہو رہا کیونکہ لوگ کی پرچیزنگ پاور ہے. اگر لوگ ہی پرچیز نہیں کر رہے ہیں چیزیں تو اس آپ کے ملک میں لانگ ٹرم میں نہ کوئی انویسٹمنٹ کرے گا، نہ کوئی پروڈکشن کرے گا، جو بالکل بھی ملکی مفاد میں نہیں ہے. تو کنٹریکشنری مانیٹری پالیسی میں آپ کیا کرتے ہو، آپ اکانومی سے پیسہ نکالتے ہو، سپلائی آف منی کو کم کرتے ہو، والیوم آف منی کو کم کرتے ہو، جس کی وجہ سے وہ جو بیلنس ہے آپ سٹرائک کرتے ہو ان دونوں میں کہ ملک میں بہت زیادہ انفلیشن بھی نہ ہو اور ڈفلیشن بھی نہ ہو. اس کے بعد ہم بات کریں گے آبجیکٹیوز آف مانیٹری پالیسی.
کیا مقصد ہے، کیا مقاصد ہے، ہم نے زیادہ تر تو ڈسکس بھی کر لیے، لیکن اسٹل اگین ہم ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. First of all, the objective of monetary policy differ from country to country according to their economic conditions. یہ ہم نے پہلے بھی بات کی، دوبارہ بات کر رہے ہیں. In less developed countries like Pakistan, its objectives may be the maintenance of monetary stability. اس طرح ہم نے بات کی شروع میں، ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے. And helping the process of economic development. While in developed countries like America, Germany, Japan, its objective may be to achieve full employment level without inflation. Anyhow, following are the main objectives of monetary policy. First of all, price stability. If price level is fair and an adjustment between the price and cost exists, the rate of output can increase. Monetary policy is used to coordinate between cost and price in order to achieve price stability. Again وہی والی بات، اگر آپ کی قیمت کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے اور قیمت کا تناسب اس حساب سے نہیں ہے تو آؤٹ پٹ انکریز نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اور جو پرائز ہے، جو پروڈیوسر پرائز چارج کر رہا ہے، اس دونوں میں اگر ایک ایکویلیبریم ہے تو اس سے کیا ہوگا، آؤٹ پٹ بھی انکریز ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسینٹیو ہوگا اکانومی میں، آپ کی اکانومی میں پروڈیوسر کے لیے چیز بنانے کے لیے. بیکاز کوئی بھی پروڈیوسر اگر اس کو کاسٹ آف پروڈکشن ہی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ پڑ رہی ہے، تو وہ اپنی مارکیٹ میں پروڈکشن نہیں کرے گا بیکاز اس کو انسینٹیو نہیں ہے. تو پرائس اسٹیبلٹی جو پہلا جو مین آبجیکٹو ہے مانیٹری پالیسی کا، کہ ملک میں جو قیمتوں کا تناسب ہے، جو پرائز لیول ہے، اس کو ایک فیئر لیول پہ رکھے، نہ زیادہ انفلیشن ہو نہ زیادہ ڈفلیشن ہو. Foreign exchange stability, exchange rate stability. Exchange rate changes due to changes in import and export. So to control exchange rate, supply of money and bank credit is regulated. Exchange rate پہ جو سب سے زیادہ فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ افیکٹ کرتے ہیں. اگر ایکسچینج ریٹ ڈیٹرمن کیسا ہوتا ہے، بریفلی ہم بات کر لیتے ہیں. ایکسچینج ریٹ اس طرح ڈیٹرمن ہوتا ہے کہ آپ کا سپلائی آف فارن کرنسی، ڈیمانڈ فار فارن کرنسی. اگر ہم فارن کرنسی کی ڈیمانڈ زیادہ کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، ایکسچینج ریٹ آپ کا بڑھے گا. یعنی فرسٹ اٹ واز $1 equal to 100 rupees، اب $1 equal to 556 rupees. ایکسچینج ریٹ بڑھا، کیوں بڑھا؟ بیکاز وی آر ڈیمانڈنگ فارن ایکسچینج، ہم فارن کرنسی کی ڈیمانڈ بڑھا رہے ہیں. فارن کرنسی کی ڈیمانڈ کیسے بڑھ رہی ہے؟ ہم امپورٹس زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ امپورٹس آپ باہر سے منگواتے ہیں، آپ اس کو پاکستانی کرنسی تو نہیں پے کریں گے، اس کو ظاہری بات ہے آپ ڈالرز میں پے کریں گے. ڈالرز یہی فارن ایکسچینج ہے، فارن کرنسی ہے. ڈالر کی جتنی ہم ڈیمانڈ کریں گے اتنا آپ کا ایکسچینج ریٹ بڑھے گا. اور اگر پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہم سے باہر کے دوسری کنٹریز پرچیز کرتی ہیں، جب کہ جتنی ایکسپورٹس بڑھیں گی اتنا آپ کی جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ نیچے آئے گا. تو کوئی بھی ملک ہوتا ہے وہ کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس کو زیادہ سے زیادہ کرے اور امپورٹس کو کم سے کم کرے، تاکہ یہ جو ایک فیوریبل بیلنس آف پیمنٹ سچویشن ہے آپ کے ملک میں ہو. فیوریبل بیلنس آف پیمنٹ سچویشن. بیلنس آف پیمنٹ کیا ہے؟ سمپل ورڈ، ایک سال کے دوران میں ملک میں کتنا پیسہ آ رہا ہے اور کتنا پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے. کیپٹل انفلو اور کیپٹل آؤٹ فلو. اگر ملک میں ایک سال کے دوران جو پیسہ آ رہا ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یہاں سے جو پیسہ جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو فیوریبل بیلنس آف پیمنٹ سچویشن. لیکن اس کا اپوزٹ، اگر ملک میں پیسہ کم آ رہا ہے اور یہاں سے زیادہ جا رہا ہے، لائک پاکستان کیس، کیونکہ ہم لوگ کے جتنے بھی، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم لوگ کے جو امپورٹس ہیں سالانہ جو ہم باقی باہر دنیا سے منگواتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ایکسپورٹس جو ہم دنیا کو بیچتے ہیں. تو ایک انفیوریبل بیلنس آف پیمنٹ سچویشن ہے. تو
सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी के ये ऑब्जेक्टिव होते हैं कि एक फेवरेबल कंडीशन हो बैलेंस ऑफ पेमेंट की, इंक्रीज इन बैंक क्रेडिट। अब यहाँ पे कैसी सिचुएशन इफेक्ट होती है आपको और समझ आ जाएगी डिटेल में अगर हम बात करेंगे। इंक्रीज इन बैंक क्रेडिट लीड्स टू इंक्रीजिंग प्राइसेस। मुल्क में सिचुएशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर मुल्क में क्रेडिट बैंक क्रेडिट बढ़ेगा उससे क्या होगा, चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा। जब आपकी लोकल चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो तो उससे क्या होगा, आपकी एक्सपोर्ट्स में कमी आई क्योंकि आपकी पाकिस्तानी चीज़ें महंगी हो गई हैं। बाहर जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है जिसने आपकी चीज़ें ख़रीदने, उसके लिए आपकी चीज़ महंगी हो गई। अब आपकी एक्सपोर्ट्स कम और आप इंपोर्ट्स ज़्यादा करोगे। इंपोर्ट ज़्यादा क्यों करोगे, आपके मुल्क में जो चीज़ है वो आपको महंगी पड़ रही है, जो आप बाहर से मंगवा रहे हो। जब आप जो बाहर से चीज़ मंगवा रहे हो वो आपको सस्ती पड़ना शुरू होगी, जिसकी वजह से आप इंपोर्ट्स बढ़ाओगे। इंपोर्ट्स बढ़ने से अगेन सिचुएशन जाएगी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ, क्योंकि मुल्क में आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो फॉरेन करेंसी की, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होगी। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ यूज इन दिस सिचुएशन टू कंट्रोल बाय डिक्रीजिंग बैंक क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है और प्राइस को इफेक्ट किया जाता है, प्राइजेस को डाउन किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट जो है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू होती है और इंपोर्ट्स भी कम होना शुरू होते हैं। बिकॉज अगर आपके अपने मुल्क में चीज़ आपको सस्ती मिल रही है तो बाहर से चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करोगे। उसके साथ है और इसके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी। मुल्क में प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी से प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट को कैसे इफेक्ट किया जाता है, अगेन मुल्क में अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई होती है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब है कि मुल्क में जो पैसे की सप्लाई है, वॉल्यूम ऑफ मनी है, उसको बढ़ा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। वॉल्यूम ऑफ मनी रेगुलेट होगा, बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में लोग डिमांड करेंगे, लोगों की परचेजिंग पावर, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ने से क्या होगा, वो एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड जब इकोनॉमी में बढ़ेगी तो इन्वेस्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए इंसेंटिव होगा कि वो मुल्क में प्रोडक्शन बढ़ाए। क्यों प्रोडक्शन इसलिए बढ़ाए, क्योंकि अब उसकी चीज़ों के लिए डिमांड इकोनॉमी में मौजूद है, लोग अब चीज़ ख़रीदने को तैयार हो गए, उनके पास अब पैसा आ गया है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो ये इकोनॉमी में एक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की सिचुएशन आएगी। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ज़ाहिरी बात है मुल्क में प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। सोर्स ऑफ इनकम जब बढ़ेगी तो इसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बढ़ना, वो इम्प्रूव होना शुरू होगा। इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट में हमने बात की थी इंटरेस्ट रेट की कि कैसे स्टेट बैंक मुल्क में पैसे की सप्लाई को कम ज़्यादा करता है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू को, आप अपने आप को एज एक इन्वेस्टर रख के देखें। अगर आपको बैंक रेट पहले प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पहले अगर आपकी ज़्यादा थी, यानी 1 लाख रुपए अगर आप बैंक से लोन ले रहे थे, अगर आपको उस पर 1200-1300 रुपये इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था आपको मंथली, अब बैंक रेट जो है, इंटरेस्ट रेट, उसको अगर आप हुकूमत ने कम कर दिया, सेंट्रल बैंक ने कम कर दिया है, अब आप 1 लाख रुपए लोन ले रहे हैं, अब 1 लाख पे आपको 800-900 रुपये पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट मंथली। तो अब क्या होगा, इन्वेस्टर जो है उसके लिए अब कर्जा लेना सस्ता हो गया। अब वो कर्जा ज़्यादा लेगा बैंक से, बिकॉज अब उसको इतना ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट नहीं करना पड़ रहा। वो कर्जा ज़्यादा लेगा बैंकों से, ज़्यादा इन्वेस्टर्स ज़्यादा कर्जा लेंगे, उसको आगे प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पैसे की, उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी एम्प्लॉयमेंट, एंड अगेन एक साइकिल है जो इकोनॉमी में एक पॉजिटिव वे में चलना शुरू होगा। और मुल्क के जितने भी, एंड फाइनली आपकी कंट्रीज़ के जितने भी गोल्ड डिपॉजिट हैं, सिल्वर डिपॉजिट्स हैं, उनका जो लुक आफ्टर मेंटेनेंस होती है, वो सारा का सारा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है वो लुक आफ्टर करता है। तो ये स्टूडेंट्स आज हम लोग का लेक्चर था। इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम
آج ہم نے مانیٹری پالیسی کی بات کی کہ کیسے وہ نیشنل انٹرسٹ میں کام کرتا ہے، کیسے والیوم آف منی کو کم یا زیادہ کرتا ہے. اب آگے ہم جو بات کریں گے وہ ہم ٹولس کی بات کریں گے. کون کون سے طریقے ہیں جس کے تھرو سینٹرل بینک مانیٹری پالیسی میں جو والیوم آف منی ہے اس کو کم یا زیادہ کرتا ہے. اس میں ہم بینک ریٹ پالیسی، اوپن مارکیٹ آپریشن، کیش ریزرو ریشو، یہ ساری سب باتیں ہم لوگ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو ٹل دیٹ ٹائم ٹیک کیئر. اور میں آپ سب سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ اس لیکچر کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. جو ہم نے لرننگ آبجیکٹیو شروع میں بات کی تھی کہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین سینٹرل اینڈ کمرشل بینک، واٹ از نیچر اینڈ فنکشن آف سینٹرل بینک، مانیٹری پالیسی کیا ہے. یہ سب باتیں آپ کو اس لیکچر کے بعد سمجھ آ جانی چاہیے. اس کے بعد جو نیکسٹ لیکچر ہے انشاءاللہ ہم اس میں بات کریں گے کریڈٹ کنٹرول ٹولس جس کے تھرو اکانومی میں ملک میں ہوتا ہے. تھینک یو. اور اس کے ساتھ کامران